دنگل کی انتظامی کمیٹی میں اس نے کوئی بڑ ماری ہوگی کہ آنکھوں کے ڈاکٹر سے شرطیہ نسخہ کامیابی مل جائے گا۔ ایسے لوگوں ہی نے ملک سے فن پہلوانی کا جنازہ نکالا تھا۔ غالباً خود مالک مکان بھی پہلے پہلوان ہوگا اور وہ گوشت کے بے انگم پہاڑ جن کو پٹھا کہہ رہا تھا اس کے سامنے بچے ہوں گے۔ جب استاد خود شاگردوں کو نورا کشتی سکھائیں گے تو ظاہر ہے فن کا خدا حافظ۔ رابعہ اور میں ایک ریڑھی پر لگی ہوئی گرما گرم سیخوں والے کباب ٹکے کھا کے اور پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے بوتل پی کے لوٹے، تب بھی دھواں ہمارے کانوں سے نکل رہا تھا۔ دنگل انتظامیہ کمیٹی مجھ سے مایوس ہو چکی تھی۔ انہوں نے میری طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا تھا۔ غالباً وہ متبادل انتظامات پر غور کر رہے تھے۔ چلو تم روٹھے ہم چھوٹے، میں نے دل ہی دل میں کہا۔ فائدہ؟ رابعہ نے کہا، پتہ چل جائے گا صبح۔ لیکن صبح بہت دور تھی اور اس پوری اسرار مہمان کے غائب ہو جانے سے میری نیند بھی غائب ہو گئی تھی۔ رابعہ نے میری خواہش پر چائے بنانے کے لیے بجلی کی کیتلی کا پلگ لگایا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی اور میں اچھل پڑا۔ میں ریوالور ہاتھ میں لے کے دیوار سے لگ گیا۔ دروازہ رابعہ نے کھولا اور غازی کسی بیل کی طرح اندر آ گیا۔ بھائی السلام علیکم، بھائی بہنوں کو، اس نے کہا۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ غازی صاحب، آپ شہید ہو جاتے ابھی۔ وہ میرے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کے مسکرایا۔ میری بڑی لمبی عمر ہے دریچہ شک، ابھی کچھ دیر پہلے میں نے تمہیں یاد کیا تھا۔ میں نے کہا، صورت دیکھ کے لوگ ایسا کہتے ہیں۔ میں لوگوں میں شامل نہیں ہوں، لوگ منافق بھی ہوتے ہیں، رابعہ سے پوچھ لو۔ اچھا پھر تو بات وہ ہو گئی، دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، لیکن یہ راہ بڑی مشکل تھی۔ میں نے کہا، 1.5 ٹانگ کے ساتھ 4 منزلیں چڑھ کے تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ ہم تو چھت پر بھی دیکھ آئے تھے۔ میں نیچے چلا گیا تھا، ایک بڑی خوش اخلاق خوش مزاج خاتون رہتی ہیں نیچے۔ اس نے رابعہ کی طرف دیکھ کے مجھے آنکھ ماری۔ رابعہ چائے بنا رہی تھی، اس لیے اس نے کچھ نہیں سنا اور کچھ نہیں دیکھا۔ میں نے کہا، اس بلڈنگ میں آنکھ مارنے کا مرض وبائی صورت اختیار کر چکا ہے، تمہیں بھی ہو گیا؟ اس نے کہہ کر مارا تو رابعہ نے نظر اٹھا کے دیکھا۔ بڑے خوش ہیں؟ میں نے کہا، غازی وہ لڑکی کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے آہستہ سے کہا، کیا خرابی ہے یار، مجھے تو ٹھیک ٹھاک لگی، اوپر نیچے ہر طرف سے، اور خود ہم کون سے اچھے ہیں یار کہ کسی کو برا کہیں۔ ہاں جو دل کو اچھا لگے وہی اچھا۔ کل کس نے دیکھی ہے؟ میں نے کہا، سچ کہتی ہو تم بھی، حیش کرو۔ چائے پیو گے؟ ہاں پھر پی لوں گا۔ اس نے کہا، چائے جیسا مکسچر تو اس نے بھی پلایا تھا، کیا نام ہے اس کا؟ لالی کرما والی۔ میں نے کہا، بڑی مختصر ملاقات رہی؟ نہیں پھر ہوگی ملاقات۔ اس نے دوسری بار مجھے آنکھ ماری۔ اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں۔ تو میں نے کہا، میں ابھی اچانک مالک مکان نے کہا، او جی ڈاکٹر صاحب مہمان آیا تھا آپ کا۔ میں یوں چونک کے پلٹا جیسے اس نے میرے پیچھے سانپ چھوڑ دیا ہو۔ میرا مہمان؟ آہو جی، مہمان ہی کہا ہے میں نے، فارسی تو نہیں بولی۔ پھر کہاں گیا؟ کون تھا؟ تھا 1.5 ٹانگ والا، اوپر گیا ہے۔ میں نے تو کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب اپنی گھر والی کے ساتھ سیر سپاٹے کے لیے نکلے ہیں، پر وہ بندہ بھی ڈنگا ہے، کہنے لگا میں دروازے پر بیٹھ کے انتظار کروں گا۔ ادھر ہی کھڑا تھا جب میں نے دیکھا۔ میں نے تشویش سے رابعہ کی طرف دیکھا، یہ کون آ گیا ہمیں تلاش کرتا؟ رابعہ نے کہا، وہ ہوگا غازی بن شہید۔ اوہ میں تو بھول ہی گیا تھا۔ میں نے اطمینان کی سانس لی۔ پریشانی مجھے اوپر اپنے مکان کے دروازے پر کسی کو نہ پا کے ہوئی۔ مالک مکان کا کہنا تھا کہ وہ خود تصدیق کر چکا ہے، مہمان واقعی دروازے پر کھڑا تھا۔ پھر وہ کہاں گیا؟ میں نے سوچا اور قدرتی طور پر مجھے اوپر کا خیال آیا، وہ غائب تو نہیں ہو سکتا تھا۔ زینہ دیکھ کے شاید اسے چھت پر جانے کی سوچی ہو، اس کا یہاں آنا ہی خالد علت نہ تھا۔ زخمی ٹانگ کے ساتھ اس کا 4تھی منزل تک پہنچنا اس کے غازی ہونے کی دلیل تھی۔ وہ چھت پر بھی نہیں تھا، کہاں گیا آخر وہ؟ کمال ہے۔ رابعہ نے کہا، وہ واپس چلا گیا ہوگا۔ دنگل کمیٹی کو نظر نہیں آیا؟ اتنے مگن تھے، پھر وہ ہمیں کیسے دیکھ لیا تھا، جاتے وقت بھی اور آتے ہوئے بھی؟ وہ غالب کا بوجھ سسر تو ہے نہیں۔ میں نے کہا، اس سے زیادہ غور طلب یہ سوال ہے کہ وہ کیوں آیا ہے؟ یہی تم چاہتے تھے، مگر اسے کیا ٹیلی پیتھی سے علم ہو گیا میری خواہش کا؟ میں نے غالب سے بات کی ہوتی تو سمجھتا کہ اس نے بھیجا ہوگا۔ تم سے میں نے بعد میں کہا تھا کہ غازی میری مدد کر سکتا ہے، وہ رسمی ملاقات یا تفریح کے لیے نہیں آ سکتا۔ مجھے پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے اس نے، اور یہ کیا ضروری ہے کہ وہ غازی ہو؟ اور کون ہو سکتا ہے؟ 1.5 ٹانگ والا، چودھری دلاور۔
لیکن وہ بات غلط تو ثابت ہو گئی تھی۔ اس کی ٹانگ میں کوئی گولی لگی ہوتی تو وہ اتنا تیز کیسے دوڑتا؟ مگر خطرے سے دور بھاگنے کے لیے تو بغیر ٹانگوں والا بھی دوڑتا ہے۔ چلو نیچے چلو۔ ایسے سوچ سوچ کے پریشان ہونے سے کیا فائدہ؟ آتا ہوں آنکھیں دکھا کے۔ آنکھیں نہیں، تمہارا اخلاق خراب ہو گیا ہے۔ تمہارا کوئی علاج نہیں سوائے شادی کے، وہ تمہارے بڑے کریں گے۔ بڑے؟ وہ اپنی شادیاں کرنے میں مصروف ہیں۔ غازی انصا، تمہیں معلوم ہے میں کیوں آیا ہوں؟ ہاں، مجھے اس میک اپ آرٹسٹ کی خدمات فراہم کرنے جس نے مجھے جوان بوڑھا کر دیا تھا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ کالے کو گورا بنا دے۔ مجھے پیغام ملا تھا استاد پیڈرو کا، تمہارے لیے۔ اس نے میری بات سنی انسنی کر دی۔ غالب سے بات ہوئی تو اس نے کہا جا کے مل لو۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے پیڈرو کی آواز فون پر سن کے اسے کیسے پہچان لیا، اور پہچانے بغیر کیوں مان لیا کہ وہ استاد پیڈرو تھا؟ میں نے کب کہا ہے کہ وہ یقیناً پیڈرو تھا، اور میں اسے پہچان گیا تھا۔ قاضی نے رابعہ سے چائے کا مگ لے لیا۔ پھر یہ کہ کسی بھی معاملے میں بات کرنے کے لیے اس نے براہ راست غالب سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ وہ جانتا ہے کہ تم ان معاملات میں براہ راست کم ملوث ہو، صرف ایک بار۔ دراصل غازی نے چائے کا گھونٹ لے کر واہ کی۔ اس وقت غالب نہیں تھا جب فون آیا تھا، اور میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ آپریٹر نے جو فون ملا دیا سننے میں غلطی کی۔ غالب اور غازی کے فون غلط ملت ہو جاتے ہیں۔ پھر جب میں نے پیغام غالب کو دیا تو یہ اعتراض اس نے بھی اٹھایا تھا۔ میں نے کہا کہ بھائی یہ تو تم اسی سے پوچھنا کہ اس نے تم سے بات کیوں نہیں کی۔ مجھ سے تو ایک آدمی نے کہا کہ میں استاد پیڈرو ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ وہ کس قسم کا استاد ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا ہو تو پھر کیا حکم ہے میرے لیے؟ اس نے کہا کہ ایک پیغام دینا تھا، سکندر سے کہو مجھ سے مل لے۔ میں نے مگ رکھ دیا۔ 1 منٹ، فون کب آیا تھا؟ ابھی کوئی 2-2.5 گھنٹے پہلے۔ میں نے کہا 1 گھنٹے پہلے غالب یہاں سے گیا تھا، تم سے اس کی کہاں ملاقات ہو گئی؟ ملاقات نہیں ہوئی، میں نے اس کے گھر فون کیا تھا۔ کون سے گھر؟ ایک نمبر دے رکھا ہے اس نے مجھے، وہیں وہ موجود تھا۔ اس نے کہا مجھ سے تو میں آ گیا، ورنہ میرا کیا تعلق تمہارے معاملات سے؟ میری جیرا نے اس کا موڈ آف کر دیا۔ برا مت مانو، ہم پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں۔ اعتبار کے دھوکے میں کئی بار نقصان اٹھا چکے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے تم پر بھی اعتبار نہیں۔ اندیشہ یہ ہے کہ دھوکہ تمہارے ساتھ نہ ہو جائے۔ میں نے کہا اصل بات تم نے ابھی تک نہیں پوچھی، یہ کہ پیڈرو نے کب اور کہاں ملاقات کی خواہش ظاہر کی ہے۔ آدمی تم ذہین ہو۔ میں نے پوچھا تھا کہ استاد اگر سکندر ملنا چاہے تو ملاقات کب اور کہاں ہوگی؟ اس نے کہا کہ یہ میں پھر بتاؤں گا، اور فون بند کر دیا۔ اچھا، اب کبھی اتفاق ہو کہ غالب نہ ملے اور تمہاری بات ہو پیڈرو سے تو اس سے کہنا کہ سکندر تیار ہے، بشرطے کہ تم ایسی جگہ کا انتخاب کرو جہاں کسی کی مداخلت کا امکان نہ ہو، مثلا جنگل میں کوئی مضبوط تنے والا درخت ہو۔ ہر قتل کے اعتراف کی تحریر کے علاوہ تم رسی بھی اپنے ساتھ لاؤ، سکندر تمہیں پھانسی دینے کے لیے پہنچ جائے گا۔ غازی کا رنگ ایک لمحے کے لیے پھیکا پڑا۔ کہہ دوں گا، میرا کیا ہے؟ میں نے نظر جما کے دیکھا۔ ویسے تمہارا مشورہ کیا ہے؟ اس نے سوچ کے کہا اگر تم ڈرتے نہیں تو مل لو اس سے، فائدہ ہوگا تو نقصان کیا ہوگا؟ وہ بولا زیادہ سے زیادہ جان کا، لیکن دوست ہمارے پاس لے دے کے یہی ایک جان ہی تو ہے جس کی حفاظت کے لیے ہم در بدر ہیں۔ یہ سب بیروپ اختیار کرتے ہیں اور اتنے پاپڑ بیلتے ہیں۔ خیر، پیڈرو کی خواہش کابینہ کے سامنے رکھی جائے گی، اور عام بحث کے بعد جو رائے سب کی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بہت دیر ہو گئی باتوں میں نے تو چٹکی بجا کے کہا تھا کہ یوں گیا اور یوں آیا۔ میں نے تن سے کہا نہ کیے بغیر اندر مت گھس جانا، کیا پتا اتنی دیر میں اس کا شوہر آ گیا ہو۔ شوہر کیا وہ شادی شدہ ہے؟ کہنے کو تو ہے، ویسے بھی احتیاط اچھی چیز ہے۔ وہ سمجھ گیا، لیکن آدمی ڈھیٹ تھا۔ کہہ مار کے رخصت ہو گیا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور سامنے سے ہٹ گیا۔ 10 سیکنڈ بعد میں نے اس امید میں ایک دم دروازہ کھولا کہ غازی چابی کے سوراخ میں سے اندر جھانک رہا ہوگا یا کچھ سننے کی کوشش کرے گا، لیکن مجھے مایوسی اور شرمندگی ہوئی۔ باہر کوئی بھی نہ تھا۔ نہ جانے کیوں غازی کے طرز عمل نے مجھے شک میں ڈال دیا تھا۔ آخر وہ میری اور پیڈرو کی ملاقات میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا تھا؟ حصولاً تو غالب کو پیغام دینے کے بعد اس کا کام ختم ہو گیا تھا، اور وہ غالب سے کہہ سکتا تھا کہ مجھے تو معافی رکھو، پہلے ایک بار تمہارے پھڈے میں پڑا تھا تو ایک ٹانگ ضائع ہوتے ہوتے رہ گئی۔ فون ہوتا تو میں غالب سے بھی معلوم کر لیتا کہ اس نے غازی کو اس وقت
میرے پاس پیغمبر بنا کے بھیجنے کی اشد ضرورت کیوں محسوس کی تھی؟ یہ پیغام تو صبح بھی دیا جا سکتا تھا۔ رابعہ نے کہا، غازی پر شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ شک سے فائدہ ہو سکتا ہے، نقصان نہیں۔ کوئی قدم اٹھانے سے پہلے پورا اطمینان کر لینا حالات کا تقاضا ہے۔ رابعہ خاموش ہو گئی اور کچھ دیر بعد سو گئی۔ میں دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے لیٹا چھت کو گھورتا رہا۔ میرے دل میں ایک خلش سی تھی، کیونکہ غالب بھی سوچے سمجھے بغیر کام نہیں کرتا تھا۔ جب تک کوئی مجبوری لاحق نہ ہو وہ ایک معمولی سے کام کے لیے غازی پر انحصار نہ کرتا۔ 1 گھنٹہ پہلے اسے کوئی مجبوری درپیش نہ تھی، لیکن یہ بھی بعیدت امکان تو نہ تھا کہ وہ گھر پہنچا ہو۔ فی الحال وقار یوسف کا گھر ہی سب کا گھر تھا، تو کوئی نئی بات ایسی معلوم ہوئی ہو لا حول ولا قوہ تھا۔ میں نے غازی سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ غالب نے اسے رابطے کے لیے کس کا فون نمبر دیا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے خیال آیا کہ میں نیچے جا کے دیکھوں، کیا واقعی وہ آج رات لالی کرما والی کا مہمان تھا؟ اگر ایسا ہوتا تو مجھے قطعی تعجب نہ ہوتا، مگر وہ نہ ملتا تو اس جھوٹ کے پس پردہ غازی کے عزائم کا کچھ اندازہ ضرور ہو جاتا۔ سوال یہ ہے کہ میں کس بہانے سے اس وقت لالی کا دروازہ بچا کے یہ پوچھوں کہ کیا مسٹر غازی بن شہید یہاں تشریف رکھتے ہیں؟ یہ سخت بد اخلاقی اور بد تمیزی کی بات ہوتی۔ غازی کیا سمجھے گا اور لالی کیا سمجھے گی؟ بھاڑ میں جائیں دونوں، جو سمجھتے ہیں سمجھا کریں، مجھے گولی تو مارنے سے رہے۔ میں اٹھ کے دبے پاؤں دروازے تک گیا اور آواز کے بغیر کنڈی کھول دی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری اس معیوب حرکت کا علم رابعہ کو بھی ہو۔ وہ مجھے رنگ میں بنگ ڈالنے کی غیر شریفانہ حرکت کی خر کی اجازت نہ دیتی۔ ایک سیڑھی میں ننگے پاؤں ہی اتر گیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اسی وقت لال چونٹے بھی سیر سپاٹے کے لیے نکلتے ہیں۔ 3 بار لال چونٹوں نے مجھے کاٹا۔ شاید اس افسوسناک بلکہ شرمناک حرکت سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ میں نے گھنٹی بجانے سے پہلے نیچے جھانکا اور پھر دروازے سے کان لگا دیے۔ اگر مالی کے مکان لالی یا رابعہ مجھے اس پوز میں دیکھ لیتے تو وضاحت کرنا مشکل ہو جاتا اور مجھے خاصا شرمندہ کیا جاتا کہ چوری چوری آوازیں سن رہے تھے۔ شے مانجو مسٹر سکندر بخت۔ اندر خاموشی تھی، اندھیرا تھا، اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی۔ میں نے دل کڑا کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ اندر روشنی ہونے تک میں نے خود کو پرسکون اور پورے اعتماد کر لیا اور اپنے لبوں پر ایک معذرت خواہانہ مسکراہٹ طاری کر لی۔ لالی پریشان بال سمیٹتی خوابناک آنکھوں کے ساتھ جس شب خوابی کے لباس میں تھی اسی میں باہر نکل آئی۔ میرا خیال ہے ہم دونوں کے ساتھ فرار کیا اس نے۔ معلوم نہیں اس کا نام غازی بن شہید تھا یا نہیں، ایسا نام ہوتا تو نہیں، کچھ عجیب لگا تھا مجھے۔ پھر وہ صافی بھی نہیں ہوگا، لالی نے کہا۔ مجھے یہی بتایا تھا اس بدماش نے، لیکن وہ لنگڑا تو تھا بالکل بھی نہیں۔ کم از کم میرے سامنے وہ ٹھیک چلتا رہا۔ نیچے مالی کے مکان نے اسے لنگڑا ہی بتایا تھا۔ میرے منہ سے نکل گیا، مالی کے مکان نے آپ کو آخر کیوں بتایا تھا؟ شاید اس نے میرا نام لیا ہوگا، اوپر آیا تو آپ کا مہمان بن گیا، یہاں سے ڈائری لے گیا، پتہ نہیں میرے گھر سے کیا لے گیا ہوگا۔ میں ابھی جا کے دیکھتا ہوں۔ میں اب فرار ہونا چاہتا تھا۔ 1 منٹ ڈاکٹر صاحب، لالی نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ فرض کریں وہ یہاں ہوتا تو آپ کیا بات کرتے اس سے؟ میں نے ایک گہری سانس لی۔ اب آپ نے بتا دیا تو میں بھی بتا دیتا ہوں۔ ایک خاص قیمتی گھڑی تھی میری، خالص سونے کی چین والی۔ گھڑی تو آپ کے ہاتھ پر ہے؟ نہیں، وہ تکیے کے نیچے رکھی ہوئی تھی۔ لوگوں کو عادت ہوتی ہے تکیے کے نیچے ایسی چیزیں رکھنے کی۔ اس سے فائدہ اٹھایا اس بدماش نے۔ خیر آپ بھی صبر کریں، میں نے بھی بلا وجہ جگایا آپ کو۔ آپ اس کی رپورٹ کیوں نہیں کرتے؟ چوری تو آپ کی ہوئی ہے، کیا فائدہ؟ پولیس آپ کو بھی پریشان کرے گی۔ ڈائری تو آپ کی بھی گئی ہے، پولیس پوچھے گی کہ آخر ایسی کیا بات تھی اس میں۔ میں ڈائری کا نام نہیں لوں گی، لیکن وہ پکڑا گیا تو شاید۔ دیکھیے مجھے تو آپ کا نام لینا ہی پڑے گا کہ آپ کا مہمان تھا وہ۔ مجھ سے یہی جھوٹ بولا تھا اس نے۔ خدا حافظ اور شب بخیر۔